أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق اللہ العظیم. سورہ فاطر آیت نمبر 29. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یتلون، بے شک وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، بے شک جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وہ اقام الصلاۃ اور نماز قائم رکھتے ہیں یا قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا اور خرچ کرتے ہیں، مما رزقناہم اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، سرًا وعلانیۃ پوشیدہ اور اعلانیہ، یرجون وہ امید رکھتے ہیں، انہیں توقع ہے، انہیں آس ہے، تجارتاً ایک ایسی تجارت کی، لن تبور جس میں ہرگز گھاٹا نہیں ہوگا. مختصر الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ایسے تاجروں کی نشاندہی فرمائی ہے جو تاجر کبھی بھی گھاٹے میں مبتلا نہیں ہوں گے. کتنی اہم ہے یہ آیت، اگر ہم سمجھیں گے، تھوڑا سا غور کریں گے، اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام کو سننے کے بعد اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کریں گے کہ یہ جو 3 صفات بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ان لوگوں میں ہمارا بھی شمار کرے. پہلی چیز اللہ کی کتاب کی تلاوت. لیکن اس سے بھی پہلے ہم اس بات پہ غور کریں گے تجارت کا لفظ کیوں استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے. سورہ صف میں بھی فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، کیا بتاؤں میں تمہیں ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے، نجات دے. تجارت کا لفظ کیوں استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے؟ تو تجارت ایک شخص جب کرتا ہے اس میں اپنی محنت لگاتا ہے، اپنا سرمایہ لگاتا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے. کیوں لگاتا ہے؟ تاکہ جو سرمایہ جو انویسٹ کرے، وہ سرمایہ، وقت، محنت، قابلیت، اسے جو واپس ملنا چاہیے وہ زیادہ ملنا چاہیے. اگر کوئی 1 لاکھ روپے شروع کرتا ہے تجارت، وہ چاہتا ہے 1 لاکھ کا مجھے اتنے % اس پہ اور ملے، زیادہ سے زیادہ. تو یہاں ایک ایسی تجارت کی طرف اشارہ فرمایا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی گھاٹے کا اندیشہ نہیں. دنیا میں جب آپ کسی تجارت کا آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، وہاں نفع کا بھی امکان ہوتا ہے اور نقصان کا بھی امکان ہوتا ہے، بلکہ کبھی کبھی دیوالیہ انسان ہو جاتا ہے، بالکل بینکرپٹ. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، یہ ایسی تجارت ہے لن تبور فرمایا تھا نے، اس میں ہرگز گھاٹے کا کوئی امکان نہیں ہے، گھاٹے کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. اس تجارت میں کیا کرنا ہے؟ پہلی چیز اللہ کی کتاب کی تلاوت. تو تلاوت کسے کہتے ہیں؟ آج ہم سمجھتے ہیں قرآن کو پڑھ لیا تو تلاوت میں یہ شامل ہے مفہوم کی اسے سمجھ کر پڑھنا ہے. بلکہ اتنا ہی نہیں، کچھ مفسرین نے واضح طور پر لکھا ہے پڑھنا اسے بہتر طریقے سے پڑھنا، پھر سمجھنا اسے، اور سمجھنے کے بعد اس کے پیچھے چلنا، عمل کرنا. تلاوت لفظ جو ہے، لفظ تلا کے عربی معنی آتے ہیں پیچھے آنے کے. ہم پڑھتے ہیں نا والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جب کہ وہ اس کے پیچھے آئے، تلاہا اس کے پیچھے آنا. تو تلاوت کے معنی ہی ہے پیچھے چلنا. قرآن پاک کی تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کے پیچھے چلیں. یہ ہمارا امام ہے،
کہتے ہیں نا وبالقرآن اماما، یہ ہمارا لیڈر ہے، امام ہے، یہ آگے آگے چلے گا اور اس کے پیچھے پیچھے ہم نے چلنا، اس سے پوچھنا ہے۔ تو پیچھے پیچھے چلنے کی بات جب ہم کریں گے تو سمجھ کر پڑھنے کی بات کریں گے، اس پر عمل کی بات آ جائے گی۔ تو پہلی چیز یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، اس کے بعد نماز قائم کرتے۔ یہ مکی آیت ہے، مکی صورت ہے، یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو مکہ میں جب ہم نماز کی بات کریں گے، نماز قائم کرنے کی بات، وہاں تو ظاہری طور نہیں پڑھتے تھے، خفیہ طور پڑھتے تھے وہاں حالات کی حساب سے، لہذا اس اقامت میں جو مفسرین لکھتے ہیں زیادہ تر اندرون کی بات ہے، یعنی ایک تو مداومت اختیار کرنی ہے، وہ بھی اس میں آ جائے گی، اور دوسرا اندرون کو بدلنا ہے، یعنی اللہ کی خاطر، صرف اور صرف اللہ کی خاطر نماز پڑھنی ہوگی۔ اقام الصلاۃ، اس میں اگرچہ باجماعت کا بھی تصور ہے، اس میں جو باقی چیزیں آتی وہ بھی ہیں، لیکن چونکہ یہ مکی آیت ہے تو زیادہ زور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اندرون پہ زیادہ زور ہے، کہ صحیح معنوں میں صرف اور صرف اللہ کے لیے نماز ادا کرتے۔ تو پہلی چیز تلاوت، دوسری چیز اقامت الصلاۃ، تیسری چیز وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، وَأَنفَقُوا یہ خرچ کرتے ہیں۔ یہاں کلیئر کٹ لکھا ہے تقریباً سبھی مفسرین نے، یہی تین چیزیں بڑی ہی اہم ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچنا، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچنا، دنیا اور آخرت کے عذاب سے بچنا اگر ہم چاہتے ہیں تو یہ تین کام کم از کم ہمیں کرنے ہوں گے۔ قرآن پاک کو تھامنا ہوگا، قرآن پاک کے ساتھ مضبوط رشتہ کرنا ہوگا، مضبوط رشتہ استوار کرنا ہے قرآن پاک کے ساتھ، صبح شام جب بھی ہمیں موقع ملے، بلکہ موقع نکالنا ہے، موقع ملے نہیں، اس کے لیے موقع نکالنا ہے، پریارٹی اس کو دینی ہے، باقی کاموں کے لیے ملے موقع تو کریں گے۔ اس کے لیے پہلا تو ایک تو تلاوت، دوسرا اقامت صلاح، نماز کوئی کمپرومائز نہیں، کتنا کام آپ کے پاس ہے، وقت ہو گیا نماز کا تو بس نماز ادا کرنی ہے، تو نماز۔ اور تیسری چیز انفاق، جب بھی کسی قوم پر وہ جو آفت آئی ہے، جب بھی کسی قوم کو زوال آیا ہے، زوال کا شکار ہوئی ہے، تو انفاق کی کمی ان میں آئی ہے، بخالت آئی ہے ان میں، بخیلی آئی ہے ان میں۔ کسی قوم میں جب بخیلی آتی ہے تو وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ سب چیزیں اللہ کے کلام کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ، اور انفاق سبیل اللہ کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، یہ ایک وسیع مضمون ہے۔ مما رزقناہم، تو یہ رزق میں صرف پیسہ ہی نہیں آتا، رزق میں آتی ہے ہر صلاحیت جو اللہ نے آپ کو دی ہے۔ اللہ نے آپ کو اثر رسوخ دیا ہے، اس کو دین کے لیے استعمال کرو، اپنے لیے نہیں۔ آپ کے اچھے اچھے آفیسرز ہوتے ہیں، آپ ان سے دوسرے کام تو نکالتے ہیں کہ مجھے آپ روڈ چاہیے، مجھے فلاں چاہیے، مجھے فلاں چاہیے، دین کے لیے اپنا اثر رسوخ استعمال کرو۔ اسی طرح سے آپ کو صحت ملی ہے، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق آپ کو ملا ہے، یہ صحت، یہ تندرستی دین کے لیے استعمال ہو۔ زبان آپ کو دی ہے، قابلیت آپ کو ملی ہے، تعلیم آپ نے اعلیٰ حاصل کی ہے، یعنی جو چیز بھی آپ کو ملی ہے اللہ کی طرف سے، یہ رزق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ اس رزق کو اللہ ہی کے لیے استعمال کرنا ہے۔ وہ خرچ کرتے ہیں، تو یہاں کیونکہ آگے ہے سرا و علانیتاً بھی، تو اس میں زیادہ تر زور ہے پیسہ خرچ کرنے پر، اپنا سرمایہ خرچ کرنے پر۔ تو فرمایا کہ وہ سرن اور اعلانین، چوری چھپے بھی اور اعلانیہ بھی۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے سرن فرض صدقات کے لیے، یعنی جو آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے وہ آپ نے اعلانیہ کرنی ہے، وہ اعلانین ہے۔ اور سرن جو ہے خفیہ، یہ نفلی صدقات جو ہے، نفلی صدقات جو آپ ادا کرتے ہیں ان کو چھپے، جتنا آپ چھپ کر دیں گے، جتنا آپ چوری سے دیں گے، جتنا آپ خفیہ طریقے سے دیں گے، اتنا اس میں اجر ہے، نفلی صدقہ۔ لیکن جو فرض صدقہ ہے جیسے زکوٰۃ ہے، تو آپ کو یہ بالکل اعلانیہ دینی ہے، یہ چوری چھپے آپ نے نہیں دینی ہے۔ مما رزقناہم سرا وعلانیۃ، اور یہ نفلی صدقے کی بھی بڑی اہمیت ہے، وہ حدیث آپ کو یاد رکھنی چاہیے، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا میدان حشر میں، 7 لوگوں کے لیے ہوگا سایہ، یظلہم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، اس میں ایک شخص وہ ہے جس نے خفیہ طور سے صدقہ کیا۔
دائیں ہاتھ سے دیا، اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں کہ کیا دیا، اتنا خفیہ دیا. تو یہ وہی ہے پوشیدہ صدقہ جو دینا ہے. وہ کون سا دینا ہے؟ جو نفلی صدقہ ہو. اور اس کے علاوہ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو فرض صدقہ بھی ہے اس میں بھی دیکھا جائے گا. کبھی کبھی ضرورت ہوگی جتنا انسان خفیہ دے تو بہتر ہے، اور کبھی کبھی ضرورت ہوگی جتنا اعلانیہ انسان دے، چاہے پھر وہ فرض ہو یا نفلی صدقہ ہو. جب نیت یہ ہو کہ میں اس لیے اعلانیہ دے رہا ہوں کہ مجھے دیکھ کر 10 لوگ اور تیار ہو جائیں گے، یہ نیت نہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں، ریاکاری کی نیت نہ ہو، بلکہ نیت یہ ہو کہ مجھے دیکھ کر 10 لوگ اور اس مد میں داخل کریں گے، اس مد میں خرچ کریں گے، تو پھر دونوں چیزیں درست ہیں، جائز ہیں دونوں کے لیے، چاہے وہ نفلی ہو یا فرض، دونوں کے لیے سرن و علانیۃ. تو جب یہ 3 کام ہم کریں گے تجارت میں، ان 3 چیزوں کو، اپنا وقت، اپنی زبان، اپنی صلاحیت، اپنا مال خرچ کریں گے، تو فرمایا یہ ایسی تجارت کرتے ہیں یرجون، وہ امید رکھتے ہیں بلکہ یقین رکھتے ہیں ایسی تجارت کی، لن تبور، جس میں ہرگز ہرگز گھاٹا نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ. ذرا روح کی بیداری کے ساتھ اس آیت کو پڑھیا کہ اتنا ہی نہیں کہ آپ کو کچھ اس میں نفع ہوگا، یہ اس لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، نماز، تلاوت، انفاق، یہ اس لیے کرتے ہیں لیوفیہم، یعنی ان کی نیت صرف اور صرف یہ ہوتی ہے، کوئی اور نیت نہیں ہوتی ہے. لی، تاکہ، لام قی اس کو کہتے ہیں، لیوفیہم، تاکہ دے دے انہیں پورا پورا، اجورہم، ان کے اجر، ویزیدہم، اور زیادہ دے دے مزید، من فضلہ، اپنے فضل سے، اپنے فضل سے اور انہیں دے دے. پروردگار عالم، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کرتے جتنا آپ نے لگایا اتنا واپس دے دیں، یا ایک خاص مقدار میں 10% آپ کو زیادہ دے گا، نہیں. جس کے لیے وہ چاہتا ہے بلا حساب دے دیتا ہے، بڑھا چڑھا کر واپس دیتا ہے. نواب عبد الرحیم خان خانہ کے بارے میں ایک مشہور واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے ایک بار اپنے دربار کو عام رکھا تھا، ہر ایک آ سکتا ہے، سب آئے، ان کے درباری بھی خاص تھے، اور کچھ غریب لوگ جو تھے ان کے لیے بھی عام تھا، کھلا تھا دروازہ، وہ بھی آ جا سکتے. تو ایک سائل آیا، جب وہ آیا تو اس نے اپنے ہاتھ سے توپ کا گولا پھینکا ایسے نواب کی طرف، وہ لڑکتے لڑکتے آ گیا تو اس نواب کے پاؤں پر لگا. اب جو ان کے مسائل تھے وہ اٹھے کہ اب ان کو پکڑیں گے، ان کی پٹائی کریں گے یا کیا کریں گے ان کے ساتھ. انہوں نے روکا، کہا بھائی خاموش رہو، بیٹھ جاؤ. انہوں نے کہا کہ انہیں جو سائل آتا ہے اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ لوہا پارس کی طرف گے. پارس اس پتھر کو کہتے ہیں جس کے ساتھ لوہا اگر چھو جائے وہ سونا بنتا ہے. کہا ان کا یقین ہے کہ پارس کے ساتھ لوہا لگتا ہے تو وہ سونا بن جائے گا، لہذا آپ ایسا کرو کہ یہ جو توپ کا گولا پھینکا ہے اسے تولو، آپ جتنا یہ ہے اتنا سونا اس کو دے دو. سارے دنگ رہ گئے کہ یہ تو اس نے گستاخی کی، اس نے کیا کیا، تو اس کو تو سزا ملنی چاہیے. لیکن جب نواب نے وضاحت کی کہ بھائی یہ آزما رہے تھے ہمیں، ہم پارس ہیں کہ نہیں، انہیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم پارس ہیں. یہ واقعہ روح القرآن میں ہے، تفسیر روح القرآن میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب ایک انسان اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کروانے کے لیے اتنا کرتا ہے کہ لوہے کے برابر نہیں بلکہ لوہے کے مقابلے میں سونے کے برابر اسے دولت دی جاتی ہے، جب ایک انسان ایسا کر سکتا ہے، ذرا سوچئے آپ تمام کائنات کا جو خالق اور مالک ہے، جب اس کے لیے آپ اپنا سب کچھ وقف کر دیں گے، اس کے لیے جب آپ اپنے اندرون کو بھی پیش کر دیں گے، ایسا نہیں کہ ظاہر میں ہم بڑے صالح بنیں گے، بڑے ہی مخلص بنیں گے، بڑے ہی دانی بنیں گے، لیکن دل میں کچھ اور ہوگا. نہیں، دل سے آپ بدلیے، اللہ کے سپرد اپنی چیزوں کو کر دیجئے، اپنی عزت اس کے حوالے، اپنی سب کچھ اللہ کے سپرد کر دو، اللہ ہی کے لیے.
تو پھر اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں کہ آپ کو اتنے % دے گا، نہیں، وہ بلا حساب دے گا۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کوئی حساب نہیں، کوئی پرسنٹیج نہیں کہ آپ نے جو لگایا سرمایہ میری راہ میں کتنا دوں گا، بہت کچھ بڑا چلا کر واپس دے سکتا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اسی لیے تجارت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ تجارت اس لیے کرتے ہیں لیوفیہم، تاکہ پورا پورا انہیں دے دے، اجورہم، ان کے اجر، ان کی مزدوری، بلکہ اتنا ہی نہیں ویزیدہم، بلکہ مزید دے اور زیادہ دے، من فضلہ، اپنے فضل سے، پروردگار عالم۔ کیوں؟ انہ غفور شکور، کیونکہ بے شک وہ غفور ہے۔ وہ ایسا نہیں کہ یہاں دنیا کا کوئی ایسا آقا ہوگا جو ایک ایک لمحے پہ نظر رکھتا ہے، تم نے وہاں غلطی کی، آپ کی اتنی سیلری کٹ جائے گی، تم نے یہ کیا۔ جیسے یہاں کے آقا ہوتے ہیں، دھیان رکھتے ہیں مالک کہ جو میرا ملازم ہے کہاں اس نے کتنا کام کیا، ایک ایک سیکنڈ کا حساب رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں، وہ غفور ہے، کمی بھی رہی ہوگی معاف کر دے گا، اور غفور ہی نہیں، شکور بھی ہے، شکر کرنے والا۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے شکر آئے گا کہ وہ شکر کرنے والا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ قدردان ہے۔ جو کچھ آپ نے کیا ہوگا، جتنا بھی کیا ہوگا، اس کی اللہ تعالیٰ قدر کرے گا، نا قدری نہیں کرے گا۔ وہ غفور بھی ہے، شکور بھی ہے۔ والذی اوحینا الیک، اور وہ جو اوحینا الیک، ہم نے وہی بھیجی ہے تمہاری طرف۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب، کتاب میں سے، یعنی کتاب، هو الحق، یہ حق ہے، مصدقا لما بین یدہ، اور تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس ہے۔ یہاں اس آیت سے یہ بھی کلیئر ہو جاتا ہے کہ آخری نبی آپ ہیں، آخری کتاب یہ ہے۔ کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ یہ تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے، اور جو اس کی بھی تصدیق کرتی ہے جو اس کے بعد آئے گی، کہیں نہیں ہوا۔ بلکہ آغاز میں بھی آپ دیکھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل ہوا، اس پر بھی جو پہلے ہوا۔ یہاں بھی یہ نہیں کہ جو آپ کے بعد آئے گا اس پر بھی۔ ختم نبوت کی بات ہی یہی مکمل ہو جاتی ہے آغاز ہی میں، کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں، ان کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ تو یہاں بھی وہی فرمایا، یہ ہم کہیں گے بالکل آتھینٹک آیت ہے۔ کسی کے لیے بھی کوئی بڑے سے بڑے قادیانی بھی آپ سے بحث کرے گا کہ بھئی کس نبی کی بات کرتے ہو، دیکھو کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، اور یہ حق ہے، سچی کتاب ہے، اور تصدیق کرتی ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے۔ یہ کوئی نیا دین نہیں، کوئی نئی بات نہیں، بلکہ جو ان کے پاس موجود ہے، جو باتیں ان میں کہی گئی ہیں وہی باتیں ان میں بھی ہیں، اگرچہ اس میں تحریف ہوئی ہے، لہذا اس کتاب کے بھیجنے کی ضرورت پڑی۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خبیر بھی ہے، باخبر، اور بصیر بھی ہے، وہ دیکھنے والا ہے، خبر بھی رکھتا ہے وہ اور دیکھنے والا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو آیات ہم نے اس وقت پڑھی، ان کو سمجھنے کی، ان کی تلاوت کرنے کی، اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے کی، ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار ان کو آپ سنیں گے۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير صدق اللہ العظیم۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا
وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين ثم آمين.